إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی مرکب اضافی الحمدللہ یہاں تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے امید آپ کو کلیئر ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا یہ جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ اور مزید آگے جب ہم بڑھیں تو اور جتنے بھی اصول ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ قواعد اس کے زیادہ ہیں، تھوڑے تھوڑے قواعد کر کے اس کو اپلائی کرتے جا رہے ہیں اور آگے دوسرے قواعد لیں گے اور پھر ان کو بھی اپلائی کریں گے. تھوڑا سا ہم ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. مرکب اضافی میں کم سے کم 2 اجزاء ہیں. پہلا جز مضاف کہلائے گا اور دوسرا مضاف الیہ. مرکب اضافی میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ریلیشن ڈیولپ کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق قائم کیا جاتا ہے. جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ پہلے آتا ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں. جس اسم کے ساتھ ریلیشن قائم کیا جاتا ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. اردو میں اس کی ترتیب الٹی ہے، اپوزٹ ہے. مضاف کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا نہ ال لے گا اور نہ ہی تنوین. اس کا مطلب سنگل حرکت کے ساتھ آئے گا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. یہ سینٹینس میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ اب جو پڑھنے والے ہیں اس میں اس جملے کا استعمال ہوگا. کیا پتا چلا ہمیں کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. دوسری کوئی اور چیز بتائی ہم نے آپ کو اس کے بارے میں، مضاف کے بارے میں؟ تینوں حالتیں لے سکتا ہے، رفع، نصب اور جر. مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ ہمیشہ حالت جر. پھر اس مقام پر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 صورتیں ہیں صرف اسم کے مجرور ہونے کی. کون کون سی؟ حرف جر اس سے پہلے لگا ہو تو وہ اسم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ مضاف الیہ ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کسی اسم کے مجرور ہونے کا. یہاں تک کلیئر ہے؟ اور کوئی چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی، یہ رفع اور نصب کی حالت نہیں لے گا، صرف اور صرف حالت جر میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کا ساتھ تعلق کس چیز طرح ہوگا. ہم نے آپ کو بتایا یہاں تک کہ رفع، نصب اور جر لے گا اور یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ایک مثال لے لیتے ہیں، اللہ کی کتاب. میں نے آپ سے کہا کہ اردو میں ترتیب الٹی ہوتی ہے، تو پہلے کتاب آ جائے گا اور یہ کیا ہے؟ مضاف. پھر مضاف الیہ، اسم جلالہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف ہے. اس پر اگر ہم جو رولز آپ کو لکھوائے ہیں وہ لگاتے ہیں تو یہ کس حالت میں ہوگا؟ بائی ڈیفالٹ چونکہ ہر اسم رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، تو ہم پیش لگائیں گے کتابوں اور مضاف الیہ کتاب اللہ. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی، یعنی یہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی. اگر یہ معرفہ ہے پورا کمپاؤنڈ معرفہ ہے، اگر یہ نکرہ ہے تو پورا کمپاؤنڈ نکرہ ہے. معرفہ اور نکرہ کا تعلق کس سے ہے؟ مضاف الیہ سے. وسط کا تعلق مضاف الیہ سے ہے. پھر ہم آتے ہیں مضاف. یہ حالت رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی اور جر بھی. حالت رفع میں تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہی ہے، نصب اور جب جر کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. جب یہ کسی ریزن کی وجہ سے حالت نصب میں جائے گا تو پورا کمپاؤنڈ حالت نصب میں ہوگا. اگر یہ کسی وجہ سے، سمجھ لیں ایک وجہ کیا ہے ہمارے پاس؟ حرف جر ہے نا، وہ کیا کر دیتا ہے؟ اسم کو مجرور کر دیتا ہے. اگر وہ مضاف کو مجرور کر دے گا تو یہ پورا کمپاؤنڈ کیا ہو جائے گا؟ حالت جر. تو 2 چیزیں کون کون سی؟ ایک تو وسعت اور دوسری اعراب. وسعت اور اعراب
इसमें दोनों बराबर होते हैं। पिछले जो दो कंपाउंड थे मुरक्कब जारी को छोड़कर, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब शारी, वो चारों एतबार से लॉक्ड थे। चारों चीजें बराबर होनी चाहिए। कौन कौन सी? जिन्स, अदद, वसत और एराबी हालत। ये किस हिसाब से लॉक्ड हैं? वसत और एराब। एराब का ताल्लुक मुजाफ से है, वसत का ताल्लुक मुजाफ इलैह से है। वसत में क्या चीजें आती हैं? मारफा और नकीरा। एराब में क्या आती हैं? रफ, नस्ब और जर। क्लियर है? अब चूंकि बाकी दोनों चीजों से ये आजाद है तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें इस हवाले से तो लिख लीजिए। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह चारों एतबार से नहीं बल्कि सिर्फ दो एतबार से मुताबिकत रखते हैं, जबकि जिन्स और अदद की कैद से आजाद हैं। जिन्स और अदद की कैद से आजाद हैं। जिन्स में क्या आता है? मुज़क्कर और मुअन्नस। अदद में वाहिद, तस्निया और जमा। मसलन आदमी की बेटी या आदम की बेटी, ये कहते हैं। चले, आदमी की बेटी, इसको यहां लिख देती हूं। आदमी की बेटी। अब आदमी मुज़क्कर है, बेटी मुअन्नस, लेकिन ये मुरक्कब इजाफी है। ये मुरक्कब इजाफी है। इसके अलावा आदमी की बेटियां आदमी वाहिद है और बेटियां जमा है, तो ये अदद की कैद से भी आज़ाद हो गया। आदमी की बेटियां हो सकती हैं ना, जरूरी तो नहीं कोई एक ही बेटी है उसकी, बहुत सारी बेटियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको तज़कीर व तानीस और यहाँ पर अदद, जिन्स और अदद में दोनों के कोई कैद नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें आपको नोट करनी है। और अहम बात कि मुज़ाफ इलैह अगरचे एराबी हालत में आपको सिर्फ हालत जर में नज़र आएगा, लेकिन फिर भी आप इसके हवाले से इसको डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि एराब का ताल्लुक किससे है? मुज़ाफ से है। ये आप लिख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको मुश्किल लग रहा है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। देखें, हमेशा थ्योरी मुश्किल होती है और प्रैक्टिकल आसान होता है, लेकिन थ्योरी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी लिखने के बाद प्रैक्टिकल करना आसान हो जाता है। वो जो सारी मुशक्क़त आपने लगाई होती है ना अंडरस्टैंडिंग में, फिर वो जब प्रैक्टिकल आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आसान हो जाता है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? चलें फिर अब हम देखते हैं। मुसलमान का घर, मुसलमान का घर, एरो तीर चलाए, ये क्या होगा? मुज़ाफ, और ये मुज़ाफ इलैह। मैंने किसी या एक नहीं लिखा, ठीक है? अच्छा, घर की अरबी क्या है? बैत। मुसलमान की किसी खास मुसलमान का है, ठीक है? वरना मैं यहाँ कोई या एक लिखती तो वो नकीरा होता। अल मुस्लिम। मैंने आपसे कहा था कि हम आखिरी हरकत अब नहीं लगाएंगे। ये दो वर्ड्स में सही लाई हूँ? सही लाई, ठीक है। चलें अब इससे हम बनाते हैं। इसके रूल्स क्या थे? ना अल आएगा ना तिल, हालत रफ बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? फिर अल मुस्लिमी, यहाँ अल आएगा या नहीं आएगा? देखिए स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाता है। अल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा। अब ये मारफा है नकीरा, तो ये भी क्या हो गया? हालांकि आप मारफा में यहाँ अल की अलामत नहीं देख रहे, फिर भी आप इसको मारफा कंसिडर करें। और ये किस किस्म में चला जाएगा?
مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ ہم نے کہاں پڑھایا تھا آپ کو؟ معرفہ کی اقسام. یاد آیا؟ ٹھیک ہے. دو مسلمانوں کا گھر، بھائی چینج ہوگا؟ بھائی تو ہی رہے گا. میں نے آپ سے کہا کہ اس کی کوئی قید نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا لکھوایا تھا، پڑھ کے بتائیے. مضاف و مضاف الیہ چاروں اعتبار سے نہیں بلکہ صرف دو اعتبار سے مطابقت رکھتے ہیں. کون کون سی؟ کس میں ان کا آپس میں قید نہیں ہے کوئی بھی؟ تو یہاں مدد لے رہے ہیں. ایک گھر ہے لیکن کس کا ہے؟ دو مسلمان رہ سکتے ہیں نا ایک گھر میں، پھر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ رہنے دو ان کو، ان کا گھر ہے نا، الگ الگ کریں. آپ کا کام کیا؟ یہ حالت جر میں ہے تو آپ یہاں حالت جر میں لیں گے. اس کو ٹریٹ ایسے ہی کریں گے، حالانکہ یہ حالت رفع میں پورا مرکب ہے، لیکن اس کو کیونکہ یہ جب مضاف الیہ آئے گا تو کس حالت میں آئے گا؟ لکھا ہوا حالت جر. تو کیا بنے گا؟ مسلمانی سے کیا بن جائے گا؟ مسلمانی. صحیح بنا ہے؟ بیت المسلمین. ٹھیک ہے. اب ایک گھر ہے جس میں بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، ماشاءاللہ پورا گھرانہ مسلمان ہے، والدین بھی ہیں، ان کے والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پھر ان کے بچے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ بیت المسلمون. کیوں نہیں آئے گا؟ گڈ. یہ پورا کمپاؤنڈ کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. کیوں؟ یہ پورا کمپاؤنڈ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ مضاف الیہ معرفہ. اس میں یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ مؤنث آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی واحد تثنیہ جمع آ سکتے ہیں. اب گھر صرف مسلمان مرد کا تو نہیں ہوتا، عورت کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چلیں عورت کو لے آتے ہیں. جی مسلمان عورت کیا بن جائے گی مسلم سے؟ المسلمہ تن تی. دیکھیں ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اور ہم ایک خاص مسلمہ کا بنا رہے ہیں تو بھی تنوین نہیں آ سکتی. کیا بنے گا؟ بیت المسلمتی. اب دیکھیے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس میں آپ کو جنس کی کوئی قید نہیں، واحد اور تثنیہ کی اور جمع کی کوئی قید نہیں. اس کو کرتے ہیں، آپ صبر کریں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کریں گے، اس کو بھی چینج کریں گے. تھوڑا صبر رکھیں، آرام آرام سے ایک ایک قدم اٹھائیں ورنہ لڑکھڑا کر گر جائیں گے. سب آپ کی خواہش کے مطابق سب کرواؤں گی، نہیں سمجھ آئے گا دوبارہ کرواؤں گی. پہلے ایک چیز جو پڑھا رہے ہیں نا اس کو سمجھ، ٹھیک ہے، پھر اس اسٹیپ پر. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے مسلمان جتنے بھی مرد تھے ان کا گھر بنا لیا اور مسلمونہ میں سارے شامل کر دیے تھے. پھر ہم نے ری اسٹارٹ کیا مسلمہ، بیت المسلمہ تی. اب دو مسلمان عورتیں ہیں ایک گھر میں، بیت المسلمہ تی. سمجھ آ رہا ہے؟ بہت ساری مسلمان عورتوں کا گھر تن بیت المسلماتی. تن کب آئے گا؟ بیت المسلمات. اتنا سناٹا کیوں ہے کلاس میں؟ کوئی بیٹھا ہے یا میں دیواروں کو پڑھا رہی ہوں؟ مشکل ہے. چلیں یا تو کتابیں بند کر کے چلے جائیں یا تو پھر بورڈ کی طرف واپس آ جائیں. جی کیا سمجھ نہیں آیا؟ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں پہلے میں لائی تھی بیت، مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. اس کے ساتھ میں لائی تھی مسلم، مذکر مذکر ہو گئے تھے، واحد واحد ہو گئے تھے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ واحد جمع تثنیہ میں اور مذکر مؤنث میں ان دونوں کا پابندی نہیں ہے، یہ اس قید سے آزاد ہے.
اس کو ہم پریکٹیکلی کر لیں. پہلے جو میں لائی تھی اس میں دونوں مذکر تھے پہلے، پھر واحد اور تثنیہ تھا، پھر واحد اور جمع تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، واحد ہے واحد ہے، واحد ہے تثنیہ ہے، واحد ہے جمع ہے. اصل میں آپ لوگوں کو چاروں کو ملانے کی اتنی عادت ہو گئی تو توصیفی اور اشاری میں کہ جب دو الگ کر کے آپ کو آرام دیا جا رہا ہے تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، ان کا سوال ہے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بنایا تھا مسلمانوں کا گھر، ہم نے بنایا تھا، کنسٹرکشن بنائی تھی اکارڈنگ ٹو رول. بیت المسلمینہ بنایا تھا، بیت المسلمونہ کیوں نہیں بنایا؟ ان کا یہ سوال ہے. اچھا سوال ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا، یہ حالت رفع میں ہے تو یہ بھی مسلمونہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں ہم نے آپ کو بتایا مضاف الیہ ہمیشہ 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 حالت جر میں ہی ہوتا ہے، اور حالت جر کی جمع کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جمع سالم کی اینا. مسلمونہ سے کیا بن جاتا ہے؟ آپ کو یاد ہے مسلمون، مسلمانی، مسلمونہ بنایا تھا ہم نے. پھر اونا کے بعد حالت رفع کے بعد ہم نے نصب و جر کیا بنائی تھی؟ مسلمینہ، مسلمینہ. تب تو بہت سارے مسلمان بنائے تھے آپ نے شوق سے، ہاں؟ اور اب مسلمانوں کا جب گھر ہو گیا ماشاءاللہ، یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں کہ اپنے اپنے گھر ہو گئے ہیں، تو پھر اب کیا اعتراض ہے؟ اب ان کی حالت اچھی ہو گئی نا، حالت بدل گئی ہے، ان کا اپنا گھر ہو گیا ہے، تو یہ کس حالت میں آ جائیں گے؟ مسلمین. یہ اسپیلنگ ہو جائے گی اونا سے اینا. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہے؟ اور کوئی سوال؟ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ کوئی مشکل؟ آگے بڑھیں، چلیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس کی اگر اگزامپل ہم لینا چاہیں تو 2-3 اور اگزامپلس لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے. اب اس کو دیکھیے کہ یہ کیا مرکب اضافی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. چلے آپ کے خیال میں، جن کے خیال میں نہیں بن سکتا ہے، جن کے خیال میں بن سکتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، جن کے خیال میں ہے کہ نہیں بن سکتا تو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ مضاف ہے، مضاف کیسا ہونا چاہیے؟ اعراب ہلکا ہونا چاہیے. ال نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. پوری ہو گئی؟ مضاف الیہ کیسا ہونا چاہیے؟ حالت جر. پھر کیا ہے؟ ہاں، عالمون ہے اس کی حالت رفع. پھر کیا ہے؟ یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی. اب بتائیے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ پورا کمپاؤنڈ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ کیوں؟ تو بیتو کو میں نے نہیں بنایا تھا نا، لیکن رب کو قرآن پاک میں رب العالمین. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ حرف جر. اور یہ اسم مجرور کیا بن گیا؟ مرکب جر. یہ اس کی صفت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جو کون ہے؟ ہم ویسے کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین. ہوتا رب العالمین ہے، لیکن یہ لی کی وجہ سے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کچھ حروف ایسے ہیں کہ بدلہ لیتے ہیں، تو وہ صرف ایک اسم کا بدلہ نہیں لیتے،
اس سے متعلق جتنے اسم آتے جاتے ہیں ان سب سے بدلا لیتے ہیں. اس اسم کو تو مجرور کیا ہی ہے, اس کو بھی کر دیا ہے, اور یہ تو ہوتا ہی ہے مضاف الیہ ہے. سمجھ آیا؟ گڈ جی. ایک اور مثال لیتے ہیں. ہمارا رب ہے رب السماوات والارض. ٹھیک لکھا میں نے؟ آپ بتائیے. یہاں میں پیش لا رہی ہوں. یہ مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. سب متفق ہیں؟ حالت رفع میں ہے. اگر تو کوئی وجہ لگتی ہے نصب میں ہونے کی تو یہ کیا بن جائے گا؟ رب العالمین. اس پہ فرق پڑے گا؟ یہ ایز اٹ از رہے گا. یہ پورا کمپاؤنڈ کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. حالت نصب میں ہو گیا. ایک ہی بات. کسی وجہ سے یہاں زیر لگتی ہے, پورا کمپاؤنڈ مجرور ہو گیا. اس کو لکھنے میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. یہاں اس پہ فرق آئے گا اگر یہ ربا آئے گا تو. جی ابھی فی الحال یہی رہے گا. وہ حالت نصب میں جائے گا تو اگر اس کا اسٹیٹس چینج ہوگا تب کی بات ہے. ابھی فی الحال ایسا ہی رہے گا. نصب میں بھی یہی, نصب میں بھی یہی, اور رفع میں بھی یہی, اور جر میں بھی. ایک اور مثال. رب المشرقی والمغربی. رب المشرقین ورب المغربین آتا ہے. رب المشارقی. آپ بتائیے یہ تینوں مرکب اضافی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ واحد ہے, یہ واحد ہے, یہ واحد ہے, یہ تثنیہ ہے, یہ واحد ہے, یہ تثنیہ ہے, یہ واحد ہے, یہ جمع ہے. رف میں ہے ویسے پورا کمپاؤنڈ رف میں, لیکن یہ اگر مصاف الیہ دیکھ رہے ہیں تو حالت جمع. عینی کی ساؤنڈ آئی تثنیہ میں. مغربینی, یہاں پر مشارقی والمغارب. مشرقونا مغربونا تو نہیں ہے, تو یہ کون سی جمع ہو گئی؟ عاقل یا غیر عاقل؟ کتنی بار پڑھا ہے قرآن میں؟ اب پتہ چل گیا کون سا کمپاؤنڈ ہے. مرکب اضافی ہیں تینوں. اگر کسی ریزن سے یہ نصب ہو جائے تو یہ پورا کمپاؤنڈ منصوب, پھر جر ہو جائے تو پورا کمپاؤنڈ, دونوں کمپاؤنڈ مجرور. ٹھیک ہے.